علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو گالی دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا عذاب کیا ہوتا ہے، آئیے اس ویڈیو میں جانیں۔ بہت ہی عبرتناک بیان، اس بیان کو مکمل دیکھ کر سید ملک قادری صاحب کی بہت ہی اصلاحی بیان ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کے اعمال حقارت ہو جائیں گے، ایک انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب بتاؤ، علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں۔ علم نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی، اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے۔ اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور جہالت کیا بک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم، سب سے پہلے قرآن کا علم، ضروریات دین کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے علوم حاصل کرے۔ دیکھو آپ غور کرو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ 35 سال کی عمر ہو گئی، کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا؟ کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا؟ نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے، کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں، صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں۔ کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، علم نہیں اسی لیے کہتے ہیں مولانا کیسی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کیسی بھی پڑھو چل جاتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ اللہ فرماتا ہے جیسے آئے ویسے پڑھو۔ محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا کیسی بھی نہیں چلے گی، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو۔ ادائیں
मुस्तफा जान रहमत के मुताबिक नमाज पढ़ा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है नबवी नमाज है, और जैसे देखा वैसे पढ़ो। ये भी एक खास बात है, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, जैसे मुझे देखते हो राइतुमूनी, मुझे जैसे देखते हो पढ़ते वैसे पढ़ो। ये नहीं फरमाया मेरी तरह पढ़ो, क्या फरमाया, मुझे जैसे देखते हो। अरे देख लो तो यही कमाल है, वरना रसूलुल्लाह की तरह तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता। बल्कि जैसा कलमा रसूलुल्लाह पढ़ते थे, अगर वैसा कलमा उम्मती पढ़े तो काफिर हो जाए। हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और हुजूर कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। देखा, हुजूर का कलमा भी हमारी तरह नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान किया, जैसे मुझे देखते हो पढ़ते वैसे पढ़ो। मतलब अपनी मर्जी से ठोकम ठाक नहीं चलेगी, इसलिए इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और इल्म, असल इल्म ये है जिसे इल्म दीन कहते हैं। इल्म दीन की तरफ आओ और अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म सिखाओ कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है उन्हें पता चले। सही बात है दोस्तों, ईमान क्या है और कुफ्र क्या है हमारी आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया सब कुछ तो सीख रही है, लेकिन नहीं सीख रही तो इल्म दीन नहीं सीख रही। हम अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल की तालीम तो देना चाहते हैं, आला से आले मनसब पे देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आखिरत की हमें कितनी फ़िक्र है ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। तो अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सबसे पहले सिखाएं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में डालें और इल्म दीन ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को। इस पुरफितन दौर में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नियत से शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।